من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الله عز وجل في مقام آخر أليس الله بكاف عبده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں
جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص اللہ کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ماہ سفر میں کتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں میں نحوست ہوتی ہے اور کون کون سے لوگ منحوس ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے سفر کا مہینہ ہے، ایک سفر سین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ایک سواد کے ساتھ، یہ سواد والا سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے عوام میں بہت سارے توہمات نظریات اور طور طریقے بدعات اور خرافات پائے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس حوالے سے لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ لوگ اس مہینے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا مصیبتوں والا پریشانیوں والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہا ہے بولا ہے کہ پورے سال میں 12 مہینوں میں آسمان سے 100 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور ان 100 میں سے 50 مصیبتیں صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ بعض اس کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں اور بعض اس مہینے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ 70,000 بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 40,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 1100 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے، اور لوگ کسی توہم وہم اور غلط سوچ کی وجہ سے اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہوئے اور اس کو مصیبتوں والا آزمائشوں والا اور بلاؤں کے نازل ہونے والا مہینہ سمجھ کر اس میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، بیٹیوں کی رخصتی نہیں دیتے
کوئی نیا کام شروع کرنا ہو اس کو شروع نہیں کرتے، اور اسی طرح سفر کرنا ہو تو سفر کو بھی نامبارک سمجھا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا۔ کوئی شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، رخصتی کی جائے، وہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، فیک ہیں، مصنوعی ہیں، آرٹیفیشل ہیں، ان کا اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں نہ کوئی خصوصی طور پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، نہ کوئی خصوصی طور پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، نہ اس مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، اور نہ اس مہینے کے اندر کوئی بے برکتی ہے، نہ ہی اس مہینے کے اندر جو کام کیا جائے اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کا فرمان اس کی تائید کرتا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے لوگوں پر جن کے پاس اتنا پیارا دین اسلام ہے، جن کے پاس اتنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کے باوجود وہ غیر مسلموں کے مشرکانہ نظریات رکھتے ہیں، مشرکانہ توہمات رکھتے ہیں۔ فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، اس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اس کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے کھانا خراب ہوا، فلاں کی وجہ سے بڑا غرق ہوا۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں اسلام میں نہیں ہیں، یہ تو مشرکین اور کفار کا نظریہ ہے جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی، ان کو کوئی تکلیف آتی، کوئی نقصان ہوتا تو وہ کسی شخصیت کے اوپر اس کا مدعا ڈال دیتے تھے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مشرکین اور کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چیزوں میں، انسانوں میں، لوگوں میں نحوست کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی، صحیح بخاری کی حدیث، قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، ان تین چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھوڑے میں، سواری میں اور گھر میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لڑائی، جھگڑے، فتنے، فساد کی جڑ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ عدالتوں میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، وہاں دیکھیں جو کیس لگے ہوئے ہیں یا عورت کی وجہ سے، یا مکان کی وجہ سے، یا سواری کی وجہ سے، زن، زر، مال، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فتنے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، تباہیاں بربادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی جن کی وجہ سے زیادہ تباہی بربادی ہوتی ہے۔ مطلب جب ان میں نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مشرکین کا عقیدہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ، کافر لوگ اور ان سے بھی پہلے کے جو کافر تھے، تقریباً ہر دور کے کافروں کا یہ عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ فلاں چیز کے اندر نحوست ہے۔ آج بھی دیکھ لو، ہندو جو یہاں پہ رہتے تھے وہ یہاں سے چلے گئے لیکن اپنے جراثیم یہاں مسلمانوں میں چھوڑ گئے۔ آگے سے کالی بلی گزر جائے کہتے ہیں اب تو ناکامی ہوگی، کوا بولے اس کا یہ مطلب ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے، ہاتھ کے اوپر کھجلی ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے، کبوتر سامنے آ گیا ہے اس کا جناب یہ مطلب ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوگا، دودھ گر گیا ہے
ایسے ہو جائے گا، الو بول رہا ہے ایسے ہو جائے گا، بلی کے رونے کی بات آئی ہے اب خیر نہیں ہے، اور اسی طرح جوتا الٹا ہو گیا ہے اب تو مصیبت آئی ہی ہے، اور اسی طرح مغرب سے پہلے جھاڑو دیا کہتے ہیں برکت ہی تم نے گھر سے باہر نکال دی، لقمہ گر جائے کہتے ہیں پتہ نہیں خیریت ہے کوئی نقصان ہونے والا ہے، چھینک آئے کوئی یاد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ سارے کے سارے توہمات مشرکانہ ہیں، کافرانہ ہیں، مسلمانہ نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، آنکھیں کھولیں، ہم مسلمان ہیں۔ آج دکاندار صبح صبح اس کے پاس اگر گاہک ادھار لینے کے لیے آ جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی صبح صبح ادھار نہیں دوں گا، اگر پہلے گاہک کو بھی میں نے ادھار دیا تو پھر شام تک ادھار ہی چلتا رہے گا۔ صبح صبح اگر کوئی مانگنے والا آ جائے نہیں دیتا پھر سارا دن لائن ہی لگی رہے گی۔ اور ایک لفظ آج کے تاجر دکاندار بولتے ہیں، عوام بھی بولتے ہیں جی ابھی بنی کی ہے، ابھی بنی نہیں ہوئی۔ پہلا سودا جو بیچا جاتا ہے اس کو ہندو کہتے تھے بنی، کیا کہتے تھے؟ بنی۔ جی بنی ہوگی تو کام چلے گا، بنی نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا۔ وہ پہلے گاہک کو یہ تصور کرتے تھے کہ یہاں سے کام سٹارٹ ہوا ہے تو اب چلتا رہے گا، اگر پہلا گاہک ہی نہیں لگا صبح صبح دوپہر کا وقت ہو گیا تو سارا دن ایسے ہی گزر جائے گا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ صبح صبح اگر کوئی فقیر متھے لگ گیا کہتا ہے آج تو خیر نہیں ہوگی، آج تو سارا دن سستی میں گزرے گا، غفلت میں گزرے گا، بے چینی اور نحوست میں گزرے گا۔ اگر صبح صبح کوئی غریب آدمی مل جاتا ہے، کوئی فقیر مل جاتا ہے، کوئی مسکین مل جاتا ہے، کوئی ضرورت مند مل جاتا ہے، کہتے ہیں آج سارا دن میرا گندا گزرے گا۔ اور اگر کسی دن نقصان ہو جائے، گھاٹا آ جائے، کہتا ہے صبح صبح فلاں منحوس کو ملا تھا، فلاں منحوس سے پالا پڑا تھا، فلاں منحوس کا چہرہ دیکھا تھا، فلاں آدمی جو مل گیا تھا، اس وجہ سے آج مجھے گھاٹا ہوا ہے، لہذا فلاں آدمی منحوس ہے۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ایک بادشاہ شکار پہ جا رہا تھا، وہ بھی اسی طرح سوچ کا حامل تھا، اور راستے میں ایک فقیر نے صدقہ لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ منحوس ہے، یہ ہمارے کام میں رکاوٹ بنا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو۔ وہ بادشاہ گیا، اس نے شکار کیا، قدرتی طور پر اس دن شکار زیادہ لگا پہلے کی نسبت۔ شام کو واپس آیا، کہا چھوڑ دو یہ منحوس نہیں ہے، اگر یہ منحوس ہوتا تو شکار زیادہ نہ لگتا۔ وہ فقیر جانے لگا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے جان کی امان دے دی، کہنے لگا مجھے صبح صبح آپ کو میں ملا، آپ کا شکار پہلے سے بھی اچھا لگا، اور سب سے پہلے آپ مجھے ملے تو سارا دن میں جیل میں رہا، قید خانے میں رہا، ذرا بتائیں کہ منحوس آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو میرے بھائیو یہ ساری جو باتیں ہیں توہمات ہیں اور مشرکانہ سوچ کی عکاسی ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے سورہ یاسین میں ایک بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا، قوم نے تکذیب کی، انکار کر دیا، تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو، تم اللہ کے نبی رسول پیغمبر نہیں ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ فعززنا بثالث، رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تیسرے نبی کو ان کی تائید کے لیے بھیجا۔ اب تینوں نے مل کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا تم ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح بشر ہو، ما انزل اللہ نے تمہارے اوپر کچھ نازل
نازل نہیں کیا ان انتم الا تکذبون۔ اللہ کے رسول قسمیں اٹھا رہے ہیں، اعتماد دلا رہے ہیں، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہتے ہیں ہمارا رب جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہم حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا جب سے یہ تین لوگ آئے ہیں انہوں نے اللہ کی توحید کا واعظ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگ آتے نہیں، آنے کی بجائے وہ شر کرتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، وہ لڑائیاں کرتے ہیں، ہر جگہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، کاروبار رکے ہوئے، کہنے لگے وہ قوم کے لوگ اللہ کے ان رسولوں اور پیغمبروں کو کہنے لگے قالو انا تطیرنا بکم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہنے والوں انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے بے سکونی ہو گئی ہے، تمہاری وجہ سے لوگ پریشان ہیں، انا تطیرنا بکم معاذ اللہ، ہم تم کو منحوس سمجھتے۔ وقت کے رسولوں نے پیغمبروں نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، یہ جس چیز کو تم نحوست سمجھ رہے ہو، جس کو نحوست سے تعبیر دے رہے ہو، یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہماری وجہ سے نحوست نہیں ہے۔ تو کن لوگوں نے اللہ کے بندوں کو منحوس قرار دیا؟ بولو، مشرکین نے، کافرین نے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس کی وجہ سے کاروبار میں رکاوٹ ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں، وہ منحوس ہوتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا، سیدنا صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قوم کے لوگوں نے کہا، جو کافر تھے، تکذیب کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، کہنے لگے اے صالح ہم تجھے بھی اور نعوذ باللہ تیرے پیروکار مسلمانوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ تمہاری دعوت کی وجہ سے، تمہارے پیروکاروں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں میں ٹینشن ہے، کاروبار مندے ہو گئے ہیں، ہر جگہ تمہارا ذکر ہے، تم کاروبار میں رکاوٹ بن گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نحوست والا عقیدہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک اور پیغمبر کا ذکر بھی سن لیجئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال یہی تھا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، ان کو کوئی فائدہ ہوتا، کوئی بھلائی ہوتی، کوئی نفع ہوتا، کہنے لگتے تھے لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی نقصان ہوتا، جب ان کو گھاٹا آ جاتا، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نحوست والا عقیدہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کے دعوے دار مسلمانوں، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو صاف کرو، پاک کرو۔ کسی چیز میں رب نے نحوست نہیں رکھی، اور اس کائنات میں کوئی چیز بھی منحوس۔ حالات خراب ہو گئے کسی افسر کے آنے کی وجہ سے۔ اب یہ کلی کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں جب سے یہ افسر منحوس آ جائے ہمارے حالات خراب ہو گئے۔
کام کا بوجھ بڑھ گیا. کہتے ہیں جب سے یہ منحوس آیا ہے ہمارا جینا حرام کر دیا. اگر جناب جو پہلے حرام خور تھے, حرام کھا رہے تھے, مفت کی تنخواہیں کھا رہے تھے, اور جناب حکومت کی طرف سے سختی کی گئی, کہنے لگے جب سے یہ منحوس آیا ہے ہماری نیندیں اڑ گئی ہے, ہمیں سکون برباد ہو گیا ہے. اگر حالات خراب ہو گئے, معیشت تنگ ہو گئی, کاروبار بیٹھ گئے, کہنے لگے جناب جو وزیر اعظم ہے یہ منحوس ہے, اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں. یہ صدر منحوس ہے, جب سے یہ آ جائے اس کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں. یہ وزیر ایسا ہے, جب سے اس نے وزارت سنبھالی ہے جناب حالات خراب ہو گئے ہیں. یہ گھر کا جو سربراہ ہے اور دکان کا جو سربراہ ہے, کاروبار کا جو آنر ہے, مل کا جو مالک تبدیل ہوا ہے, اس وجہ سے حالات خراب ہو گئے ہیں. لہذا یہ فلاں 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 منحوس ہے. یا شادی کرتا ہے, شادی کے بعد کاروبار بیٹھ جاتا ہے, کچھ حالی کی زندگی تنگ دستی میں بدل جاتی ہے. کہتے ہیں جو عورت لے کر آیا ہوں یہ عورت منحوس ہے. اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں, رزق میں تنگی ہو جاتی ہے, تو یہ بولنے لگ جاتا ہے نعوذ باللہ ان بچیوں کی وجہ سے نعوذت ہے. آج اگر میرے گھر میں بیٹا ہوتا, میرے گھر میں بچہ ہوتا, اللہ کا فضل ہوتا, یہ حالات نہ ہوتے. اگر کسی آدمی سے دوستی لگ گئی اور اس کے بعد حالات ڈاؤن ہو گئے, کہتا ہے جب سے فلاں منحوس سے میں نے دوستی کی ہے, اس منحوس کی نحوست کی وجہ سے میں گھاٹے میں چلا جا رہا ہوں. میرے بھائیوں کوئی صدر منحوس نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم منحوس نہیں ہے, کوئی وزیر منحوس نہیں ہے, کوئی مالک منحوس نہیں ہے, کوئی مل آنر منحوس نہیں ہے, کوئی عہدیدار منحوس نہیں ہے, کوئی قوم کا قبیلے کا سربراہ منحوس نہیں ہے, کوئی افسر منحوس نہیں ہے. صرف اور صرف یہ کافرانہ مشرکانہ سوچ ہے. اللہ کا دین اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے نہ کسی کو منحوس بنایا گیا, نہ کسی کے اندر نحوست رکھی ہے رب العالمین نے. میرے بھائیوں, کلمہ پڑھنے والوں, نمازیں پڑھنے والوں, روزے رکھنے والوں, محبت رسول کے دعوے کرنے والوں, ذرا ہمیں اپنے نظریات کو چیک کرنا چاہیے. آج غیر مسلموں والے, کافروں والے, مشرکوں والے, ہندوؤں والے عقائد, نظریات مسلمانوں کے اندر بڑے راسخ ہو چکے ہیں. اگر کسی کو سمجھا جائے کہتے ہیں آپ کو کیا بات, میں نے تو کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے, کئی بار ایسے ہوئے, آپ کو کیا بتا. نبی علیہ السلام کے دور کے جو مشرک تھے, کافر تھے, وہ بھی اسی طرح بدشگونی لیا کرتے تھے. گھر سے جب باہر نکلتے تھے ایک پرندے کو اڑاتے تھے, دائیں طرف چلا گیا کہتے تھے اب فتح ہوگی, بائیں طرف چلا گیا کہتے تھے کہ اب نقصان ہوگا. وہ پروگرام تبدیل کر لیا کرتے تھے. جب گھر سے باہر نکلتے تھے ایک پتھر اٹھاتے تھے, درخت کے اوپر مارتے تھے, اگر پرندہ اڑ کر دائیں طرف چلا جاتا کہتے تھے فتح ہو جائے گی, اگر بائیں طرف چلا جاتا کہتے تھے نقصان ہو جائے گا. آج وہی مشرکین کا عقیدہ مسلمانوں نے اپنا لیا. وہ بھی کہتے ہیں اگر راستے پہ کالی بلی نظر آ جائے تو فتح نہیں ہے, واپس چلے جاؤ. راستے میں اگر کوئی بھکاری مل جائے واپس چلے جاؤ. اللہ اکبر, میں نے جو تجزیہ کیا گیا اتنا گندا عقیدہ تو اس دور کے مشرک ابو جہل کا بھی نہیں تھا جتنا گندا عقیدہ آج کے جاہل مسلمان کو ہو گیا ہے. 2 کروڑ روپے کی کوٹھی بناتا ہے اور اس کوٹھی کو نقصان سے بچانے کے لیے 50 روپے کی گندی کالی سی ہنڈیا اوپر رکھ دیتا ہے. اور نظریہ کیا ہے, جب تک یہ الٹی یہاں پہ پڑی رہے گی میرا مکان نقصان سے بچ جائے. اتنا گندا مشرک, اتنا گندے عقیدے والا تو ابو جہل بھی نہیں تھا. 3 کروڑ کی گاڑی لیتا ہے اور گاڑی کے نیچے کیا کرتا ہے, جوتا کٹا ہوا پھٹا ہوا گندا سا جس پہ گندگی لگی ہوئی ہے اس کو لٹکا دیتا ہے, یا پھر لیر لٹکا دیتا ہے, یا پھر ٹاکیاں لٹکاتا ہے. پوچھا جائے بھئی آپ نے جوتا کیوں لٹکایا ہے, لیریں کیوں لٹکائی ہیں, اللہ اکبر آپ نے یہ ٹاکیاں کیوں باندھی ہوئی ہیں, اتنی مہنگی گاڑی ہے. کہتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے, نقصان سے بچانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا پھر اس طرح کے بندے کو ایسے بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے, بھئی آپ کی گاڑی اتنی قیمتی نہیں جتنی آپ کی جان قیمتی ہے. گاڑی کی حفاظت کے لیے ایک جوتا لٹکایا ہے تو 2-4 اپنی حفاظت کے لیے بھی گلے میں لٹکا لینا.
اور تیری جان تو گاڑی سے زیادہ مہنگی اور قیمتی ہے نا۔ توہمات نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کوئی بلی سے ڈر رہا ہے، کوئی الو سے ڈر رہا ہے، کوئی چھپکلی سے ڈر رہا ہے، اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کئی جنگیں لڑیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ ان کو موت شہادت کی نصیب نہیں ہوئی، موت بستر پہ آئی۔ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے کوشش کی، ایسی گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافروں کے سر تن سے جدا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے امید بھی ہوتی تھی اس جنگ میں اللہ مجھے شہادت والی نعمت عطا فرمائے گا، میری قربانی قبول ہو جائے گی، لیکن مجھے اللہ نے شہادت کی موت نصیب نہیں کی، اور اب میں بستر پہ پڑا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آخری گھڑیاں ہوں۔ اللہ اکبر! مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن تو بہادر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہادر تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن رات کو شور مچا، ہم نے کہا پتہ نہیں کسی نے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ اپنی سواریوں کو ہم نے باہر نکالا، اور ہم نے کہا کہ مدینہ کے ارد گرد جا کے معلوم کریں کہیں کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہم مدینہ سے باہر نکلے، تھوڑا سا سفر کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے شور کی آواز سنی تھی، میں اکیلا ہی پتہ کرنے کے لیے آ گیا کہ کہیں کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں گھر چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اس نبی کے امتی چھپکلی سے ڈرے جو اکیلا دشمن کا پتہ کرنے کے لیے نکل جاتا، اس نبی کے امتی کالی بلی سے ڈریں، اس نبی کے امتی الو کی آواز سے ڈریں۔ اللہ ہم سب کو بزدلی ہماری ختم فرمائے، اللہ ہم سب کو بہادری عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو مومن طاقتور ہے، بہادر ہے، وہ کمزور مومن سے کئی درجے افضل ہے۔ اللہ ہمیں طاقتور اور بہادر مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان مصیبتوں کو جو ان کے خیال کے مطابق ہیں کہ اس مہینے میں آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ان کا انہوں نے کفارہ بھی بنایا ہوا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ مخصوص اعمال بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے کرو، سال کے 360 دن ہوتے ہیں، 360 عدد چھولے ابال کر تقسیم کر دو۔ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے جی، 13 تیزی کا، اس کی 13 تاریخ کو صدقہ خیرات کرو، مصیبتیں ٹلیں گی۔ ایک نماز بھی بنائی ہوئی ہے کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو 4 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، سلام پھیرنے کے بعد تم درود شریف 100 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد 100 مرتبہ فلاں چیز پڑھو، 111 مرتبہ فلاں چیز پڑھو۔ یہ ساری کی ساری مصیبتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں من گڑت ہیں، جعلی ہیں، بناوٹی ہیں، اللہ کے دین میں اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں۔ اتنا پیارا دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل دین، کامل دین۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ دین اللہ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، آپ نے لوگوں تک سارے کا سارا پہنچا دیا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر کے پہنچائے ہوئے دین میں ماہ سفر کے بارے میں توہمات جتنے بھی پائے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا یہ سارے توہمات غیر اسلامی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ شادی نہیں کرتے، نحوست ہوگی، کاروبار نہیں کرتے، نحوست ہوگی، شادی کی نحوست ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شادی تو نہیں کرتے نا، کہ نحوست ہوگی، ناکامی ہوگی، کاروبار شروع نہیں کرتے، نحوست ہوگی، ناکامی ہوگی۔ تو میں سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے
جو یہ سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں جو آدمی اس مہینے میں مرے گا یا جو بچہ اس مہینے میں پیدا ہوگا تو کیا وہ منحوس پیدا ہوگا یا منحوس مرے گا؟ اصل میں ہم لوگ غور نہیں کرتے، عقیدے بنا لیتے ہیں، نظریے بنا لیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے عقل دیا، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو دیا ہے سٹور کرنے کے لیے نہیں، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے استعمال کر کے حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی چیز میں نحوست نہیں، نہ گاڑی میں نحوست ہے۔ جب سے یہ موٹر سائیکل لی ہے یہ منحوس راستے میں خراب ہو جاتی ہے، جب سے یہ گاڑی لی ہے یہ تو کوئی نحوست والی نحوستی گاڑی ہے، یہ راستے میں دھوکہ دے جاتی۔ یہ مسلمان کہتے ہیں بھائی، یہ مسلمان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں کو بلائیں گے، اے منحوس ادھر آ، منحوس فلاں منحوس، کوئی منحوس نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو مصیبت آتی ہے اگر یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں، گھر کی وجہ سے نہیں، مکان کی وجہ سے نہیں، حاکم وقت کی وجہ سے نہیں، مالک کی وجہ سے نہیں، تو پھر یہ کیسے آتی ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورۃ شورى کے 25واں پارہ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے رب العالمین تمہارے اوپر مصیبتیں نازل فرما دیتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، دوسرے مقام پہ فرمایا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ آنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں آتی۔ اگر انسان کا عقیدہ ہو کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تو پھر اس طرح کے توہمات کا بندہ شکار۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، نجومیوں کے پاس جانا، بادشگونی لینا، آج موسم صحیح نہیں ہے لہذا آج کام نہیں ہوگا، فلاں بندے کی پیدائش کے موقع پر آسمان کا سورج بھی رو رہا تھا اور چاند گرہن لگا، بارش ہوئی، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ ایک بزرگ فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا، کہنے لگے ان کے جنازے کا جب وقت ہوا تو ہلکی ہلکی بارش ہوئی۔ اب لوگوں نے اپنے نظریے بنائے ہوئے ہیں، کہنے والوں نے کہا جی بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، دیکھیں ان کے جنازے پر اللہ رب العالمین نے ہلکی ہلکی رحمت نازل فرمائی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ڈھگوسلے کا جواب ڈھگوسلے میں ہوتا ہے، پر تکا جو لگاتے ہیں جس کی دلیل نہیں ہوتی اس کی جواب تکے میں ہوتا ہے نا۔ تو پھر جواب دینے والوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب تک بزرگ زندہ رہے رحمت کا قطرہ آنے نہیں دیا، بزرگ گئے تو پھر اللہ راضی ہوا اور رحمت نازل فرما دی۔ کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جہاں وہ پہلی بات لکھی ہے وہاں اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بھئی تمہارا تکا لگ سکتا ہے، ہمارا نہیں لگتا۔ یہ رحمت اللہ کی رحمت سے بارش ہوتی ہے، کسی کی وفات کی وجہ سے نہیں، کسی کے جنازے کے لیے نہیں۔ سورج بے نور ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، اس کا کسی انسان کی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا، سورج گرہن ہو گیا، نبی علیہ السلام کا اسی دن بیٹا فوت ہوا تھا ابراہیم۔ تو بعض لوگ کہنے لگے دیکھو نبی کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر یہ سورج بھی رو رہا ہے،
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لأحد موت ولا لحیاتہ، یہ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے اور چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی وفات کی وجہ سے، کسی کی ولادت کی وجہ سے کبھی یہ خسف نہیں ہوتے، کبھی ان کو گرہن نہیں لگتا، گرہن تب لگتا ہے جب رب العالمین ان کو حکم دیتے ہیں۔ اگر کہا جائے فلاں دن منحوس ہے، نحوست والا ہے، تو دن کیا ہے؟ دن اور رات کے مجموعے کا نام دن ہے نا، اور دن کی علامت کیا ہے؟ سورج ہے، رات کی علامت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے دن کو بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں بنا دیا اور رات کو بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں بنا دیا۔ دن رات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ کی قدرت کی نشانی میں نعوذ باللہ نحوست ہو سکتی ہے؟ جو لوگ یہ نحوست کا نظریہ رکھتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور اس طرح کا نظریہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا۔ بارشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا ہے اصبح عبادی مؤمن بی و کافر، آج صبح صبح کچھ لوگ مومن ہو گئے ہیں، کچھ کافر ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جو آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہاں جو آپ آرام فرما رہے تھے، رات کے وقت بارش ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، آج جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، مالک کی مہربانی، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا مطرنا بنوع قضا و قضا، فلاں ستارہ وہاں سے چلا، اس کونے پہ پہنچا تو بارش ہو گئی، یہ فلاں ستارے کے غائب ہونے کی وجہ سے بارش ہو گئی، یہ فلاں ستارے نے گردش کی، فلاں ستارے نے سٹاپ کیا، اس وجہ سے بارش ہوئی۔ رب العالمین کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے کہا یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کی رحمت تھی، فذالک مؤمن بی، اس جملے کی وجہ سے وہ مومن ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے کہا یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے فلاں فلاں وجہ سے بارش ہوئی ہے، کافر بی، وہ کافر ہو گئے۔ آج میگزین چھپتے ہیں اور اخبار چھپتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کی پیدائش بدھ کو ہے، آپ کا یہ ستارہ ہے، پیدائش اتوار کو ہے یہ ستارہ ہے، پیدائش جمعہ کو ہے یہ ستارہ ہے۔ آپ کا ستارہ یہ ہے تو آپ یہ کاروبار کریں، آپ کا ستارہ یہ ہے تو آپ نے اس ڈیٹ کو شادی کرنی ہے، آپ کا ستارہ یہ ہے 2 مہینے ٹھہر جائیں ابھی وہ ستارہ گردش میں ہے، گھاٹے کا اندیشہ ہے۔ آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا ستارہ فلاں ہے، اس کا نام یہ نہیں رکھنا وہ رکھنا ہے، 15 دن بعد رکھنا ہے۔ یہ ستاروں میں تاثیر کا جو عقیدہ ہے، ان کی گردش کے مسلمانوں پر، بندوں پر اثرات کا جو عقیدہ ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ آج مسلمان ایسے نہیں کہہ رہے ہوتے جناب یہ ٹی وی چینلز پہ پامسٹ وغیرہ بلائے ہوتے ہیں، ہاں جی اگلا سال کیسے گزرے گا، عمران خان کے ساتھ کیا بنے گا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا، زرداری کے ساتھ کیا ہوگا، فلاں فلاں کے ساتھ کیسے، یہ اگلا حکمران کون بنے گا، اگلا صدر کون بنے گا، اور وہ جناب بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا ہے، زیچہ نکالا ہے، یہ کیا، سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے۔ اور ان لوگوں کو لے کر آنا چینلز پر اور سیدھی سادھی عوام کو گمراہ کرنا، اور اکثر ان لوگوں نے جو بھی پیشن گوئیاں کی، جو بھی اپنے تکے بتائے ان کے الٹ ہوا، ان کے الٹ۔ یہ سب فراڈیے ہیں، یہ ایمان لوٹنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب آپ علیہ السلام کا یہ فرمان نوٹ کر لیجئے، ہر وقت ذہن میں محفوظ رکھیے۔ آپ نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی پامسٹ کے پاس
ہاتھ دیکھنے والے کے پاس اور کسی نجومی کے پاس، کسی فرد اور کسی جناب حساب کتاب کرنے والے کے پاس، غیب کی خبر دینے والے کے پاس جاتا ہے، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کا حساب پوچھتا ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، میری قسمت بتاؤ. اور یہ صرف اس کے پاس گیا ہے، اس کا جواب ابھی نہیں سنا. نبی علیہ السلام فرماتے لم تقبل لہو صلاۃ 40، اس کی 40 دن کی عبادت نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا. فصدقہ بما یقول، اس پامسٹ عامل نجومی باوے پروفیسر فلاں فلاں جو اس کو نام دیے جاتے ہیں، فلاں علم کا مالک، فلاں علم کا ماہر، جادو کی کاٹ پلٹ کرنے والا، محبوب کو قدم میں لانے والا، کاروبار کو چلانے والا، یہ کوئی کاروبار کو نہیں چلا رہے ہوتے، یہ صرف اور صرف اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ کاروبار کو چلانے والا ہے. کاروبار کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے، نقصانوں سے بچنا ہے، دعا مانگیے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی صبح کے وقت، شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یا صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، لم یضرہ شیء، موت کے سوا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ دعائیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، دعا مانگیں، دعا پڑھیں. مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، نقصانات سے ہم بچ جائیں گے. باقی یہ ٹونے شونے، یہ چھولے بانٹنا، یہ دیگیں پکانا اور جناب فلاں فلاں قسم کی نماز پڑھنا جو مصنوعی ہیں، جعلی ہیں، بناوٹی ہیں، ان سے اجتناب کیجئے. تو میں بتا رہا تھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس، غیب دان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے، وہ جو بتاتا ہے، فصدقہ، اس نے اگر اس کی تصدیق کر لی، اس کو کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی میرے ساتھ جھگڑا کرتی ہے. کہتے ہیں نا، اور بھئی یہ تو اندازے ہوتے ہیں کہ ہر 100 میں سے 95 گھر کے اندر تو جھگڑا ہی ہوتا ہے، یہ تکے ہوتے ہیں لوگ متاثر. اس کو کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی رہتی ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا گھر میں میری عزت نہیں ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا میرے ملازم خیانت کرتے ہیں؟ بھئی عرف عام میں ہر بندے کو پتہ ہے کیسے ہی ہوتا ہے. اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کو کس نے بتایا؟ میرے بچے اتنے ہیں، میرے بیٹے اتنے، بیٹیاں. اس نے تصدیق کی، فقد کافرہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا تصدیق کرنے کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عقائد اور نظریات کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ بنانے کی توفیق دے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور تمام توہمات کو چھوڑیے، اللہ سے دعا کیجئے اور مسنون دعائیں پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کس طرح محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ کی کس طرح رحمت ہوتی ہے. جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کہہ دیں سبحان اللہ. ایمان ہے نا، مال کم نہیں ہوتا. تو آج موقع ہے صدقہ کرنے کا. مسجد کا بل تقریباً 34-35 ہزار روپے آیا ہے، کیونکہ پچھلے مہینے اے سی چلتا رہا ہے. پچھلے جمعہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں.
اور اس کی ابتدا میں کرتا ہوں، کیونکہ مشہور ہے کہتے ہیں مولوی پیسے نہیں دیتے اللہ کے نام پر۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زین العابدین کی طرف سے 2000 روپے ہیں، اور ماشاءاللہ اس بل کو پورا کریں، مسجد کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ مال کم نہیں ہوگا صدقہ دینے کی وجہ سے، اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ یہ ہے صحیح انویسٹمنٹ، یہ ہے سیونگ اکاؤنٹ جو جائز ہے، جو بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی بڑھتا رہتا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ نعیم صاحب اندر آ جائیں، جلدی کریں، ٹائم اوپر ہو گیا، کوئی ایک ساتھی اور کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ جو ساتھی تعاون کرتے ہیں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے کہ ہم نے جتنا مال اللہ کی راہ میں دیا ہے، مسجد کو دیا ہے، اللہ ہمیں کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔